آج کہتے ہیں میں نے باپ کی روح کی آسانی کے لیے 10 فقیروں کی دعوت کی ہے، اور ظالم تو نے 10 فقیروں کی تو دعوت کر دی تاکہ ابا کی روح کو آرام ملے، یہ بتا تو نے بہن کی دعوت کب سے نہیں کی ہے؟ باپ فقیر سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا بیٹی کو خوش دیکھ کے باپ راضی ہوگا۔ اگر چاہتے ہو قبر میں باپ راضی رہے تو بہنوں کی خدمت کرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں عثمان بھائی، اکثر یہ بات کہتا ہوں، او یار ماں کو کبھی اونچی آواز میں بھی نہ بولنا، اس لیے کہ یہ رشتہ بڑا مظلوم رشتہ ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تو سماج کے ہاتھوں ستائی گئی، کسی نے کہا یہ آئی ہے اس کی جگہ بیٹا ہوتا، دل ٹوٹ گیا بیٹی کا، یہ ستائی گئی، پیدا ہونے کے بعد اسے تانے دیے گئے، اس نے ہوش سنبھالا، تو باہر سے آیا، تیرا بیٹا بھی دوڑ کے آیا، بیٹی بھی دوڑ کے آئی، تو نے بیٹی سے کہا پانی بھر کے لا، بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، بیٹی کا پھر دل ٹوٹ گیا، وہ یار پھر بیٹی ستائی گئی، پھر جب بیٹی نے ہوش کی دہلیز پہ قدم رکھا تو تو اسے دیکھ دیکھ کے کہتا تھا اب بیٹی جوان ہونے لگی ہے، اب بیٹی جوان ہونے لگی ہے، تب بیٹی کا دل ٹوٹ گیا، سوچتی تھی شاید باپ پہ بوجھ بن گئی۔ جب باپ نے شادی میں تاخیر کی تو سماج کہنے لگا کہ ہاتھی پال رہا ہے گھر میں، اس کی شادی کیوں نہیں کرتا، بیل پال رکھا ہے۔ بیٹی پھر ستائی گئی، اور جب یہ باپ کے گھر سے رخصت ہوئی ہے تو جہیز کے نام پہ نوچی گئی، کیش کے نام پہ لوٹا گیا، پیسے کے نام پہ بے آبرو کیا گیا۔ جب یہ سسرال پہنچی ہے تو کبھی بہو کے رشتے میں ستائی گئی، کبھی بیوی کے رشتے میں ستائی گئی، کبھی نندوں نے ستایا ہے، کبھی ساس نے ستایا ہے، کبھی دیوروں نے گالیاں بکی ہیں، یہ کہاں کہاں نہ ستائی گئی۔ اتنے ظلموں کے بعد جب گود میں تو آیا تھا ماں کے سارے غم دھل گئے تھے، اس نے سوچا تھا اب پیار دینے والا آ گیا ہے، سینے سے لگانے والا بیٹا آ گیا ہے، اور تجھے پالتی رہی، یہ سوچ کے پالتی رہی جب تو جوان ہوگا تو میرے غموں کا علاج کرے گا، جب تو جوان ہوگا میرا سہارا بنے گا۔ اور ظالم تو جوان ہوا، تجھ سے پیار کی امید تھی ماں کو، لیکن تو نے بھی کہہ دیا زبان کم چلایا کر، ماں کا پھر دل ٹوٹ گیا۔ اب بتا جب بیٹے نے دل توڑ دیا تو ماں جائے گی تو کس کے دروازے پہ جائے گی؟ اب بتا مجھے یہ کس سے امید باندھے گی؟ تجھے 18 سال اس لیے سینے سے لگا کے پالا شاید دنیا کے غم اس بیٹے کے پیار سے دور ہو جائیں، لیکن جب یہی بیٹا ماں کو گور کے دیکھنے لگے تو اس ماں کے جگر پہ کیا گزرے گی؟ کیا وہ سوچے، اس کے دل میں خیال نہیں آتا ہوگا کیا میرے لگتے جگر سماج کے تانے کم تھے جو تو نے تانے دینے شروع کر دیے؟ او حیا کر، تو جانتا نہیں ماں کی قربانی کیا ہے۔ ماں وہ ہے جو 9 مہینے تک پیٹ میں پالتی ہے، 3 سال تک ہاتھوں میں پالا ہے، 11 سال تک سینے سے لگا کے پالا ہے، اور تیری موت تک پھر تجھے دل دماغ میں رکھ کے مار پالا کرتی ہے۔ ایک موقع ایسا بتا دے جو ماں نے کبھی تجھے اپنے سے جدا کیا ہو۔ ماں باپ 1 مہینے کے لیے بیمار ہو جائیں تو بیٹا موت کی دعا کرانے لگتا، 1 مہینے میں کہ دعا کرو اب ابا کا حال دیکھا نہیں جاتا، بستر پہ ہی کپڑے گندے ہو رہے ہیں، مولانا دعا کر دو اللہ کو مٹی پیاری ہو جائے۔ ظالم توبہ کر، تیری زبان پہ فالج نہیں گر جاتا جب تو باپ کے لیے موت مانگتا گھومتا ہے؟ خدا کی قسم اگر تیرے بارے میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچے گا نہیں تو کبھی باپ نے یہ نہیں کہا تھا ڈاکٹر زہر کا انجیکشن لگا دے، بد دعا کر دو یہ مجھ سے اٹھ نہیں رہا ہے۔ وہ یار میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جو اپاہج بیٹوں کو پوری زندگی پالا کرتی ہیں، وہ یار بیٹے 40 سال کے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں ہوتے، پوری زندگی مائیں اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر کے کھلایا کرتی ہیں۔ اگر معاشرے میں بیٹے ایسے ہو تو پھر اس معاشرے پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ جوانوں، غوث کی محفل ہے، بڑے پیر صاحب کی محفل ہے، بغداد کے شہنشاہ کی محفل ہے، ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ سے پیار کرو۔ یہ لہجہ عام لہجہ نہیں، خدا کی قسم ماں بولے تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل بول رہے ہوں، ماں مسکرائے تو ایسا لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل گئی ہوں۔ آج بھی دعوے سے کہتا ہوں ایسی روموں میں لیٹنے والوں، خدا کی قسم ایسی روم میں آج بھی وہ سکون نہیں ملتا جو گرمی میں ماں کے ٹھنڈے آنچل کے نیچے ملا کرتا ہے۔ تم جانو ہی کیا ماں کا آنچل کیا ہے، کبھی لیٹ کے دیکھنا، او یار کبھی تھک کے آیا کرو نا تو کبھی ماں کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا کرو۔ جب ماں سر میں ہاتھ رکھتی ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے یوں پکڑ کے ساری تھکن کھینچ لیتی ہے۔
آج لوگ کہتے نیند نہیں آتی، آئے گی کیسے؟ مہینے ہو گئے ہم نے ماں کے ساتھ ایک لقمہ ہی نہیں کھایا، کتنے دن ہو گئے کبھی باپ کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھے۔ او یار ہفتے میں کم سے کم ایک دن باپ کے ساتھ کھا لیا کر، ایک دن ماں کے ساتھ کھا لیا کر۔ کبھی ایسا بھی کر اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا ماں کے منہ میں دے۔ خدا کی قسم جب تو لقمہ بنا کے ماں کے منہ میں دے گا نا، وہ ماں ہے، آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، لقمہ منہ میں بعد میں جائے گا، دل سے دعا پہلے نکلے گی۔ اللہ اکبر، اگر ماں راضی ہو جائے گی تو پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام۔ میں نے بہت بڑا وظیفہ نہیں بتایا تمہیں، حل بیل نہیں بتائے، بس اتنا کہا ہے کبھی ماں کے ساتھ کھانا کھا لیا کرو، باپ کے ساتھ کھانا کھایا کرو۔ یہ دسترخوان پہ نصیبوں سے ملا کرتے ہیں، نصیبوں سے ملا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، انہیں دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے۔ باپ وہ پہاڑ ہوتا اولاد کے لیے جو ہر آنے والی مصیبت کے اور اولاد کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑا رہتا ہے۔ جب تک باپ ہوتے ہیں اولاد بے فکر ہوتی ہے، مصیبت کوئی بھی آئے پہلے باپ سے ٹکراتی ہے پھر اولاد تک جایا کرتی ہے۔ ہاں آج ماں باپ کی عزت کر لو۔ فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بغداد والے غوث نے کتنا پیار کیا، دوڑ کے آئے ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ ماں نے کہا عبد القادر جاتے جاتے ایک وعدہ تو کر کے جا۔ ماں کون سا وعدہ؟ کہا ہاتھ میں ہاتھ تو دے۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا بیٹے ماں سے وعدہ کر کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ماں کا ماتھا چوم کے کہنے لگے ماں یہ عبد القادر کا وعدہ ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ ماں سے وعدہ کیا، سفر ہوا، جانتے ہو چوروں نے پکڑ لیا، سب کو لوٹ لیا۔ آخرکار آپ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا کیا گئے؟ کہا 40 اشرفیاں۔ کہا چل چل جھوٹ بول رہا ہوگا، چھوڑ کے چلے گئے۔ سب کا سامان اکٹھا کیا۔ سردار نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک کہنے لگا ایک بچہ رہ گیا ہے۔ کہا کیوں؟ اسے کیوں چھوڑا؟ کہا وہ کہہ تو رہا ہے 40 اشرفیاں ہیں لیکن لگتا نہیں اتنے چھوٹے بچے پہ 40 اشرفیاں کہاں سے ہوں گی؟ کہا بلا کے لاؤ۔ غوث پاک کو بلایا گیا۔ کہا بیٹے تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا صدری میں۔ کہا کھول کے دکھاؤ۔ جیسی آپ نے سلائی کھولی صدری الٹی کی، 40 اشرفیاں گری۔ سردار کہنے لگا ڈاکوؤں کا، کہا بیٹے اگر چاہتے تو تم ان کو بچا کے بھی لے جا سکتے تھے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آنکھ میں آنسو آئے غوث پاک کے، کہنے لگے جھوٹ کیسے بول دیتا؟ ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر کے آیا تھا، اگر جھوٹ بول دیتا تو ماں کا کیسے سامنا کر پاتا؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، چیخ نکل گئی ڈاکوؤں کے سردار کی، کہنے لگا محترم معاف کر دے، ہم کتنے گئے گزرے گئے، تم نے ماں کا وعدہ یاد رکھا، ہم خود کیا ہوا خدا کا وعدہ بھول بیٹھے ہیں۔ تمہیں ماں کا وعدہ یاد ہے، ہم خدا سے جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ بھول گئے۔ ہاتھ بڑھا کے کہنے لگے بچے اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا، توبہ کرا، ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل کروا لے۔